بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نازعات کی 14 آیتیں جن کا مختصر سادہ سا ترجمہ اور مطلب بیان کیا گیا تھا۔ آج کی آیات کے اندر اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اچانک دوسرا جب سور پھونکا جائے گا تو اچانک سب کے سب ایک کھلے میدان میں ہوں گے۔ دادا آدم علیہ السلام سے لے کر کے اور قیامت تک کے جتنے بھی انسان وہ سب ایک کھلے میدان میں ہوں گے۔ اگلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے هل اتاک حدیث موسیٰ، کیا تمہیں موسیٰ علیہ السلام کے حالات پتہ ہیں، ان کا واقعہ تم کو پہنچا؟ یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے اور فرمایا جا رہا ہے کیا آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے حالات کا علم ہے؟ کیا ان کا واقعہ آپ تک پہنچا؟ اس کا کیا حال تھا؟ ان کا کیا حال تھا؟ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، جب ان کو ان کے پروردگار نے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پروردگار نے طویٰ نامی مقدس وادی کے اندر، پاکیزہ وادی کے اندر انہیں پکارا، آواز دی۔ کیا آواز دی؟ آواز یہ دی موسیٰ علیہ السلام کو اذهب الى فرعون انه طغى، کہ فرعون کے پاس چلے جاؤ، اس نے بہت سرکشی اختیار کر رکھی ہے، اس نے بڑا ظلم ڈھا رکھا ہے، اس نے اپنے آپ کو اس نے دعویٰ کیا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، اور لوگوں کے ساتھ طرح طرح کے ظلم ڈھاتا ہے، تو اس کے پاس جاؤ کیونکہ اس نے بہت سرکشی اختیار کر رکھی ہے۔ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، اور اس سے کہو کیا تم چاہتے ہو کہ سنور جاؤ؟ کیا تمہاری یہ خواہش ہے کہ تم اپنے حالات کو درست کر لو اور سنور جاؤ، ٹھیک ہو جاؤ اور پاکیزگی والی زندگی اختیار کر لو؟ اس سے جا کر کے پیغام دو، اور اس سے کیا کہو گے؟ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور ایک ہی میں تمہارے پروردگار کا راستہ دکھاؤں، جو راستہ تمہارے رب تک پہنچا دے، وہی صراط مستقیم جسے کہا جاتا ہے، اور اس سیدھے راستے کو دکھانے کی وجہ سے تمہارے دلوں کے اندر، تمہارے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ سے تم ڈرنے لگو، ایسی باتیں میں تم کو بتاؤں کہ تم میں تقویٰ آ جائے، اللہ کا خوف آ جائے، پرہیزگاری آ جائے۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے اور اس کو بڑی نشانیاں دکھائیں۔ اس سے پہلے بھی آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایسی چمک رکھی تھی کہ اگر اس کو بغل کے نیچے کر لیتے اور پھر سامنے کر دیتے تو سورج کی روشنی سے زیادہ چمک اللہ نے ان کے ہاتھ کے اندر رکھی تھی۔ اور ایک معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا کہ آپ کی لاٹھی زمین پہ اگر ڈال دی جاتی تو وہ عصا جو ہے سانپ بن جایا کرتا تھا، اگر وہ زمین میں گاڑ دیتے اور آپ کے دل میں خواہش ہوتی کہ یہ درخت بن جائے تو وہ درخت بن جایا کرتا تھا۔ اسی عصا اور اسی لاٹھی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بحر قلزم میں مارا تھا پانی کے اوپر اللہ کے حکم سے، تو 12 خشک راستے بن گئے تھے۔ اسی لاٹھی کو اگر پتھر پہ مار دیا تو معلوم ہوا کہ اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، ان 12 بنو اسرائیل کے جو قبیلے تھے سب کے لیے ایک ایک چشمے کا پانی بہہ پڑا جس سے وہ پانی پیتے تھے۔ تو بڑی نشانیاں ان کو دکھائیں
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں، فکذب وعصا، اس نے کیا کیا؟ جھٹلا دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، آپ کی نبوت کو، آپ کے معجزات کو، آپ کے نبی ہونے کو اس نے سرے سے جھٹلا دیا اور کہنا نہیں مانا، نافرمانی اختیار کر لی، انکار کر دیا آپ کے نبی ہونے کا، آپ کے معجزات کا، اور جو پیغام آپ لے کر کے اللہ کی طرف سے آئے تھے ان پیغامات کا فرعون نے انکار کر دیا۔ جب کسی نبی کو کوئی جھٹلاتا ہے، معجزات کا انکار کرتا ہے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے پکڑ آتی ہے۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، معجزات کو جھٹلانے کا اور نبی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت و نبوت کو جھٹلانے کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا۔ دنیا میں اللہ نے اس کو دریائے قلزم میں ڈبو دیا، اور اس کا لاشا اب بھی موجود ہے مصر کے میوزیم میں، عجائب گھر میں۔ معلوم ہوا کہ اس کا لاشا عبرت بنا دیا گیا، آنے والی نسلوں کے لیے، آنے والے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا گیا، اور آخرت میں جو کچھ عذاب اسے ہوگا وہ تو ہوگا ہی، دنیا کے عذاب میں بھی وہ پکڑا گیا اور آخرت میں بھی اسے عذاب دیا جائے گا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت و نبوت کو جھٹلانے کا نتیجہ، آپ کے معجزات کا انکار کرنے کا نتیجہ اور نافرمانی کا نتیجہ۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، حقیقت یہ ہے کہ اس میں اس شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جو اللہ کا دل کے اندر خوف رکھتا ہے، جو اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف رکھتا ہے، اس کے لیے بڑی نشانی ہے، بڑی عبرت ہے۔ انسان جب بھی اس واقعے کو پڑھے گا، اس واقعے کو سنے گا، تو اس کے لیے بڑی عبرت، کھلی ہوئی عبرت اور نشانی ہے۔ لیکن نشانی وہی حاصل کرے گا، عبرت وہی حاصل کرے گا، نصیحت وہی حاصل کرے گا جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، وہی شخص اس واقعے سے نشانی عبرت حاصل کرے گا۔ پھر اللہ رب العزت فرما رہا ہے، مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ اللہ ان سے پوچھو کہ قیامت کا لے آنا، تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کر کے ان سے حساب و کتاب لینا، یہ ان کے لیے بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ ذرا غور کرو اور دیکھو، اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، انسانوں کیا تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان جس کو اللہ نے بنایا؟ اس آسمان کا بنایا جانا زیادہ مشکل ہے یا زیادہ دشوار ہے، زیادہ کٹھن ہے؟ بڑا کام ہے آسمان کا بنایا جانا یا تمہاری تخلیق؟ تم کو پیدا کرنا زیادہ مشکل معلوم ہوتا ہے یا آسمانوں کا بنایا جانا زیادہ مشکل معلوم ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک سوال کرتا ہے کہ کبھی غور کرو، کبھی اپنی عقلوں پہ زور ڈالو۔ اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا تمہاری پیدائش زیادہ دشوار ہے یا آسمانوں کا بنایا جانا زیادہ دشوار ہے؟ جس کو اللہ نے بنایا، جس کو اللہ نے بنایا۔ کیسا بنایا؟ رفع سمکہا فسواہا، اس کی چھت کو اللہ نے بہت بلند بنایا اور پھر اسے برابر کیا، ٹھیک کیا۔ اس آسمان کی طرف ہم اپنی نگاہ کو دوڑائیں اور ایک بار نہیں، بار بار اپنی نگاہ کو اوپر اٹھائیں، اس کی بلندی کو دیکھیں، اس کے برابر ہونے کو دیکھیں، کہیں کوئی اونچا نیچا نہیں، کہیں موٹا اور پتلا نہیں، برابر اللہ نے اس کی چھت کو بہت بلند اور برابر بنایا۔ اور اللہ کی قدرت دیکھو، تم کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا، کیسے ہم سے حساب و کتاب لے گا، اور اس کو بڑا کام سمجھتے ہو۔
اللہ رب العزت کہتا ہے کہ اپنے سر کے اوپر ان آسمانوں کو دیکھو، ان کی تخلیق زیادہ دشوار ہے، اس کی چھت کو دیکھو کیسا ہم نے بلند کیا اور کیسے اس کو برابر کیا۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اس کی رات کو اللہ نے اندھیرا بنایا، اندھیری رات بنائی اللہ نے، راتوں کو اللہ نے اندھیرا کیا، اور اس کے دن کی دھوپ جو ہے وہ باہر نکالی، دن کو روشن کیا، اجالا کیا۔ تو یہ رات کو اندھیرا لے آنا، صبح کو اجالا کر دینا، دن کو روشن کر دینا، یہ کوئی انسانی کام ہے؟ یہ کوئی معمولی کام ہے؟ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ یہ میری قدرت کے وہ کارنامے، میری قدرت کے وہ شاہکار ہیں جن کو دیکھو اپنی کھلی ہوئی آنکھوں سے، اور تمہاری سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ کے لیے ہم کو دوبارہ پیدا کرنا اور ہم سے حساب و کتاب لینا، قیامت کا برپا کر دینا، یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ جب اتنے مشکل کام آسمانوں کو وہ روک سکتا ہے بغیر کسی پلر، دیوار اور کھمبے کے، اور اس کی چھت کو اتنا برابر کر سکتا ہے، اتنا اونچا کر سکتا ہے اپنی قدرت کاملہ سے، تو پھر انسانوں کو پیدا کیا جانا، قیامت کا لے آنا اور ان سے حساب و کتاب لینا، یہ کوئی بڑا کام نہیں، یہ تو بہت معمولی کام ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہا کہ یہ میری شان قدرت ہے کہ رات کو اندھیری اور دن کو اجالا بنایا، رات کو اندھیرا کر دیا ہم نے اور دن میں جو ہے روشنی کر دی۔ اسی آسمان دنیا میں اللہ نے ایک دہکتا ہوا چراغ سورج بنایا، جس سے پوری دنیا جب وہ آتا ہے تو رات کا اندھیرا اپنا بوریا بسترا لے کر کے چلا جاتا ہے اور چاروں طرف اجالا ہو جاتا ہے، انسانوں کو دکھائی دینے لگتا ہے، وہ اپنی روزی روٹی تلاش کرنے کے لیے دن کے اجالے میں نکل پڑتے ہیں۔ جو جس کا کام ہوتا ہے، جو جس کی ملازمت ہوتی ہے، جو جس کی نوکری ہوتی ہے، جو جس کا پیشہ ہوتا ہے، اللہ نے دن کے اجالے کو اور دن کو روزی تلاش کرنے کا ذریعہ بنا دیا۔ رات کو اللہ نے آرام کے لیے بنایا، نیند کے لیے بنایا، تاکہ ہمیں نیند اچھی آئے، تو رات کو اللہ نے نیند کے لیے پوری کائنات پہ جو ہے اندھیرے کے پردے ڈال دیے اور ڈھانپ دیا اندھیرے سے پوری رات کو، تاکہ ہمارے بندے آرام و سکون سے، ہمارے تمام جاندار چیزیں وہ آرام و سکون سے آرام کریں۔ رات کو اللہ نے اس لیے اندھیرا بنایا۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اللہ رب العزت فرما رہا ہے اس کے بعد جو ہے ہم نے زمین کو بچھایا۔ یہ زمین کو اللہ نے، غور کرو کیسے اللہ نے زمین کو پانی پہ بچھایا۔ جہاں آپ پائپ ڈالیں گے نیچے آپ کو پانی برآمد ہوگا، پانی نکلے گا، اسی پانی کے اوپر اللہ نے زمین کو بچھا دیا اور زمین کو روک دیا۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور زمین کو اس کے بعد اللہ نے بچھایا۔ کیسے اللہ نے زمین کو پانی پہ روکا، اور زمین ہماری اپنی ہم آنکھوں سے دیکھیں، زمین جو بے جان ہم کو معلوم ہوتی ہے، اگر ہاتھ میں مٹی لے کر کے دیکھیں تو نہ اس میں چاول کا ذائقہ ہے، نہ گلاب کی خوشبو ہے، اور نہ معلوم ہوا کہ اس کے اندر مرچ کی کڑواہٹ ہے، نہ کیلے کی مٹھاس ہے، کچھ اس مٹی میں دکھائی نہیں دیتا۔ لیکن اللہ رب العزت اس زمین کو وہ طاقت و قوت عطا کی ہے کہ اسی زمین سے اللہ تعالیٰ طرح طرح کے پھل فروٹ جو ہے نکالتا ہے، اسی زمین سے اللہ تعالیٰ ہمارے کھانے پینے کی چیزیں برآمد کرتا ہے، باہر نکالتا ہے، ہم انسان اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جتنی باہر چیزیں اس زمین کے اوپر ہیں، یہ سب زمین ہی کی جو ہے جنس سے ہیں اور زمین کے اندر سے نکلی ہوئی ہیں، چاہے وہ مکانات ہوں، چاہے وہ گاڑیاں ہوں، چاہے وہ ٹھیلوں اور دکانوں پہ سجے ہوئے پھل ہوں، چاہے برتنوں کے اندر رکھے ہوئے غلے ہوں، چاہے وہ ہمارے گھروں کے اندر کھانے پینے کے فروٹس ہوں، سب کہاں سے نکلے؟ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ ہم نے
زمین کو بچھایا اور زمین کو گودام بنا دیا، آنے والے تمام انسانوں کے لیے ان کا حصہ اسی زمین کے اندر اللہ نے چھپا دیا، اور اپنی قدرت کاملہ سے وقت کے اوپر وہ چیزیں اللہ تعالیٰ تیار کر کے اپنی قدرت کاملہ سے وہ باہر نکال دیتا ہے، اور ہر انسان کو اس کے حصے کی نعمت پہنچ جاتی ہے ایٹومیٹک طریقے سے۔ تمام انسانوں کی محنت اس میں شامل ہو کر کے، اور وہ چیزیں ہر انسان کو اس کے حصے کی وہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ ہے اس کی قدرت کاملہ۔ تو اللہ رب العزت نے جو فرمایا کہ بتاؤ تمہارا دوبارہ پیدا کیا جانا، تمہاری تخلیق زیادہ دشوار ہے یا پھر اس آسمان کا بنایا جانا زیادہ دشوار ہے، اور اس رات اور دن کو بنایا جانا زیادہ مشکل ہے کہ رات کو اندھیرا کر دینا، دن کو اجالا کر دینا، یہ بڑا مشکل کام ہے یا تمہاری تخلیق بڑا کام ہے؟ زمین کو بچھانا یہ کوئی معمولی کام نہیں، بہت بڑا کام ہے، اے انسانوں اس پہ غور کرو۔ اور فرمایا زمین کو بچھایا ہی نہیں، زمین کے اندر جو اللہ نے خوبیاں رکھی، فرمایا اخرج منہا ماءہا، اللہ نے اسی سے کیا کیا؟ اس کا پانی اس میں سے نکالا، ومرعاہا، اور اس کا چارہ نکالا۔ چارہ جو ہے اللہ رب العزت نے سبز و شادابی جو ہے، سرسبز و شادابی اسی زمین کے اندر سے باہر نکالی، اور اسی مردہ زمین کو پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ زندگی بخش دیتا ہے، اور طرح طرح کی ہریالی، طرح طرح کے پھول، طرح طرح کی جو ہے پیڑ پودے زمین کے اوپر اللہ نے نکالے، اور ہری ہری گھاس جو ہے، جو کیا جانوروں کے بھی کام آتی ہے، ہمارے لیے تمام دواؤں میں کام آتی ہے، تمام ایسے جو ہے پودے ہیں جو ہمارے گھروں کی زینت بنتے ہیں، اس کے اندر پھول آتے ہیں، طرح طرح کی اللہ نے اسی زمین کے اندر سے چیزیں نکالی۔ فرمایا والجبال ارساہا، اور پہاڑوں کو ہم نے گاڑ دیا، میخیں بنا دیا پہاڑوں کو۔ یہ سب کام اللہ نے فرمایا متاعا لکم ولانعامکم، یہ سب ہماری قدرت کے کارنامے جو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، یہ تاکہ تمہیں اور تمہارے مویشیوں کو فائدہ پہنچے۔ اس زمین کے اندر سے جو باہر چیزیں نکالی جس سے انسان بھی فائدہ اٹھاتا ہے، جانور بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، معلوم ہوا اللہ رب العزت کی قدرت کی وہ نمونے جو اللہ نے اب آپ کے سامنے پیش کیے، اگر ان میں انسان اپنی عقل پر زور ڈالے اور غور کرے کہ یہ کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں ہے، یہ تو صرف اللہ کی ذات کو زیبا ہے اور اسی قادر مطلق کا کام ہے، ورنہ کوئی اتنے اونچے نہ آسمان بنا سکتا ہے بغیر کسی پلر اور دیوار اور کھمبے کے۔ معلوم ہوا اتنی بلندی کو کیسے اللہ نے اتنی بلندی پہ آسمانوں کو روکا بغیر کسی سہارے کے، اسی آسمان دنیا کو ستاروں سے سجایا، اسی آسمان دنیا میں اللہ نے چاند و سورج کو رکھا۔ یہ اللہ کی قدرت کا کارنامہ، یہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ زمین کو اللہ نے بچھایا، یہ اس کی قدرت کا بڑا کارنامہ ہے۔ اللہ نے رات کو اندھیرا اور دن کو اجالا کیا، یہ اللہ کی قدرت کا بڑا کارنامہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی زمین کے اندر سے پانی کو نکالا، اور چارہ اللہ نے اسی زمین سے نکالا، پہاڑوں کو اللہ نے گاڑا اس زمین کے اوپر۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ نے جو بنائی اپنے قدرت کاملہ سے، یہ تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے فائدے کے لیے اللہ نے بنائی۔ ہم ان سے فائدہ حاصل کرتے ہیں تو کبھی دماغ پہ زور بھی دیا کریں۔ وہ بے وقوفوں جیسی باتیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا، ہم سے کیسے حساب و کتاب لے گا، اللہ رب العزت نے پورا چارٹ ان کے سامنے پیش کیا کہ دیکھو یہ بھی ہمارے قدرت کے کارنامے ہیں، یہ ہم نے ہی کیا ہے تمہارے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے۔ ان چیزوں پر غور کیا کرو تو تمہاری سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ قادر مطلق ہم کو دوبارہ زندہ کر کے ہم سے حساب و کتاب بھی لے سکتا ہے، اور لے گا ہم سے حساب و کتاب، اور قیامت برپا ہوگی
اور دنیا کا نظام ٹوٹ پھوٹ جائے گا. پھر دوبارہ جب سور پھونکا جائے گا سب میدان میں ہوں گے اور سب سے اللہ تعالیٰ ان کی دنیاوی زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لے گا. اپنی اپنی ایک نعمت کے بارے میں ضرور بھی ضرور اللہ سوال کرے گا. تو معلوم ہوا آیت نمبر جو ہے 33 تک کے آج جو ہے قرآن سورہ نازعات کا ترجمہ اور مختصر سا مطلب آپ کے سامنے رکھا گیا. اللہ رب العزت اسی ترجمے اور اس کے مطلب کے ذریعے ہم لوگوں کی بگڑی ہوئی زندگیاں اللہ تعالیٰ سدھار دے اور ہم لوگوں کو سوچنے پہ مجبور کر دے اللہ تعالیٰ کہ ہاں ہم ان آیتوں کے اندر غور و فکر کرنے والے بن جائیں تاکہ صراط مستقیم پہ چلنا ہم لوگوں کے لیے آسان ہو جائے. جس انداز میں جو قرآن کریم کتاب دعوت ہے، یہ کتاب تقریر نہیں، کتاب دعوت ہے، دلوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے، عقلوں پہ پڑے ہوئے پردوں کو ہٹا دیتی ہے قرآن اور سیدھے اللہ سے جوڑنے کا کام کرتی ہے، اللہ کی قدرت سے جوڑنے کا کام کرتی ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. باقی انشاءاللہ جو آیتیں بچی ہیں ان کا ترجمہ آئندہ جو ہے نشست میں ہوگا. اللہ تعالی ہمارے لیے بھی اس ترجمے کو نجات کا ذریعہ بنائے اور آپ حضرات کے لیے بھی جو ہے نصیحت اور نجات کا ذریعہ بنائے. وما علینا الا البلاغ.